گرتے ہوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے گرتے ہوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے تم ہی تو ہو اے تاجدار طیبہ و بطحا، تم ہی تو ہو دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا، تم ہی تو ہو ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک کیفیت، ایک شعر نعت بہت خوبصورت۔ آپ کا تعلق جو ہے ایک انداز سے محافل سے بھی بہت گہرا ہے، ہمارے ہاں سے بزرگوں کے کلام جو ہے وہ نکلتے جا رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ جو میں سوال کر رہا تھا اس کچھ دیر پہلے ہی کہ نعت کیا ایک تحریک کی شکل اختیار کر سکتی ہے، تو کیا اس دور میں اس کی کمی کو آپ محسوس کر رہے ہیں؟ بزرگوں کا کلام پڑھا جا رہا ہے لیکن کم ہے، اس کی طرف دھیان بہت زیادہ نہیں، یا سب کا نہیں ہے؟ نہیں، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ محفل بھی معاشرے کی عکاسی کرتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں چونکہ علم کی اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے، اور علم ہوتا ہے تو پھر ہمیں زبان و بیان کے محاسن کا پتہ چلتا ہے۔ اب مولانا کے ایک شعر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حدیث سے استنباط نظر آ رہا ہے، قرآن سے استنباط نظر آ رہا ہے، تلمیحات نظر آ رہی ہیں، استعارے نظر آ رہے ہیں۔ اب ان سب کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنی علمیت کو بڑھانا پڑے گا، ہمیں اپنے تعلیمی استعداد کو بڑھانا پڑے گا۔ وہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ہم اپنی اخلاقی اقدار، تعلیمی اقدار سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اس کا اثر ہماری محافل پر بھی پڑتا ہے۔ اور میں بہت اچھا سوال آپ نے کیا کہ اگر ہماری محافل میں دوبارہ ان نعتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کی جائے، جیسے اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا جا رہا ہے، مولانا حسن رضا خان صاحب کا کلام پڑھا جا رہا ہے، اور دیگر اگر ان کلاموں کو بھی رائج لیکن کیا کم جائے، ہے۔ ہاں نہیں، ایک مخصوص طبقہ ہے جو صاحب نظر ہیں، جو اہل علم ہیں، وہ آج بھی انہی کلاموں کو سنتے ہیں، انہی کلاموں کو پڑھتے ہیں۔ دیکھیں نا، ہم بعض حلقوں میں جاتے ہیں، وہاں فارسی کلام کی فرمائش ہوتی ہے، لیکن وہ چند ایک ہے، لیکن چند ہے۔ عوام الناس میں اس کو رائج کرنے کے لیے ہمیں اپنے تعلیمی نظام کو بھی دیکھنا پڑے گا، تاکہ عوام جو کچھ سن رہی ہے اس کو آسانی سے ریسیو بھی کر سکے۔ تو یہ سب ہو سکتا ہے، ناممکن کچھ نہیں ہے۔ یہ خیال آنا بھی بہت مثبت ہے کہ جناب ایسا کیوں نہیں ہے۔ ہماری محافل اگر آج ان عظیم نغموں سے محروم ہے تو یہ ہمارا اپنا نقصان ہے، اور نقصان عظیم ہے۔ اگر یہ نعتیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رہنمایانہ کردار کو، سیرت کو اور سیرت کے ابلاغی پہلوؤں کو نمایاں کرتی ہیں، تو یہ نعتیں ہی دراصل ہماری ضرورت ہے۔ ٹھیک، پروفیسر صاحب کس طرح کنکلوڈ کرتے ہیں مولانا ظفر علی خان صاحب کی شخصیت، ان کے کلام کو، اور یہ جو بات جس طرف اشارہ سبھی بھائی کر رہے تھے، میں چاہتا ہوں اس پر آپ کے بھی کامنٹس۔ بالکل صحیح سبھی بھائی نے ارشاد فرمایا کہ ایک دیکھیے، وہی پھر میں عرض کروں گا کہ ایک عہد کا بھی، ایک عصر کا بھی مزاج ہوتا ہے، ٹھیک، لیکن وہ تقاضا تو بہر طور ہوتا ہے، اور یقیناً یہ بات صحیح ہے کہ ایک مزاج جو عصری ہے وہ یہ ہے، لیکن ٹو وے ٹریفک ہے یہ، یعنی یہ کہ ان محافل سے ہم تربیت کریں یا تربیت کہیں اور ہو اور محافل جو ہیں وہ تربیت کا عکس بنے۔ تو اگر ان کو ربط میں لے آیا جائے اور اس طرح کر لیا جائے کہ ٹھیک ہے، جب تک آپ وہ فضا نہ بنائے علمی اعتبار سے، نصاب کے اعتبار سے، فکری اعتبار سے، شعور کے اور آگہی کے اعتبار سے بڑھنے کے، اس وقت تک جب تک نہ ہو، یہ جو محافل ہیں ان میں بھی اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے تبرکاً، جیسے ہم ایک دو اور نعتیں سنتے ہیں اکابرین کی، اسی طرح کوئی نئی ایک آدھ نعت جو ہے وہ کسی بڑے کی اور کسی تاریخی شاعر کی ضرور پڑھی جائے، تو اس میں یہ ہوگا کہ ایک طرف تعارف ہوگا، جی ہاں، اچھا استحسان دوسری طرف ہوگا، یعنی وہاں دو طبقوں میں بڑھ جائیں گے نا لوگ، ایک وہ جو پہلی مرتبہ سن رہے ہیں
دوسرے وہ کہ جو سنتے آئے ہیں اور ان کا استحسان یہاں کر رہے ہیں، ان کا اعادہ ہو رہا ہے، ریکیپیچولیشن ہو رہا ہے، تو یہ ماحول اگر بنے تو عمدہ ہے۔ اور جہاں تک شخصیت کا تعلق ہے نا، میں ذرا عرض کروں کہ دیکھیے ان کا تو رجحان اس لیے نعت کی طرف تھا کہ میں بتاؤں آپ کو، ممکن سارے لوگ ہی جانتے ہوں گے کہ نوجوانی میں ایک مرتبہ امتحاناً ان کے ساتھیوں نے ایک ایسا ماحول پیدا کیا جو ان کے مزاج سے ہم آہنگ نہیں تھا، تو یہ وہاں سے اٹھ آئے اور ان لوگوں سے قطع تعلق کر لیا۔ اب آپ دیکھیے کہ نوجوانی میں اس طرح کے جو پر اثر پروگرام ہوتے ہیں وہ کروائے اس لیے جاتے ہیں کہ دیکھیں کہ اس کا اثر کیا ہے۔ انہوں نے پھر ان لوگوں سے ترک کر لیا تعلق، گویا کہ نوجوانی میں بھی ان کا ذہن بالکل واضح تھا، کلیئر تھا، اور جب یہ چیز سامنے آئی تو پھر نعت ان کے لیے ایک ایسا وسیلہ بنی کہ جو تطہیر ذات بھی جس سے ہو سکے اور تعمیر کائنات کے حوالے سے، یعنی معاشرے کی تعمیر کے حوالے سے بھی وہ اپنا کام لے سکیں۔ تو یہ تو ان کی شخصیت کی بات تھی۔ اور شخصیت ہی میں ایک چیز اور دیکھیں، جب ان کو ملازم کر دیا گیا تھا نا، ان کے والد گرامی نے جو ڈاک اور تار سے وابستہ تھے وہیں ان کو بھی رکھ دیا تھا، تو انگریز آیا، یہ بیٹھے تھے، انگریز نے آ کے اپنا گھوڑا کھڑا کیا اور ان سے کہا کہ اس گھوڑے کا خیال رکھو اور راست تھام کے کھڑے رہو جب تک میں واپس نہ ہوں۔ انہوں نے انکار کیا، کہنے لگے کیوں، تم کون ہوتے ہو مجھے حکم دینے والے؟ اس نے بتایا میں یہ ہوتا ہوں، انہوں نے کہو میں نے، نتیجہ یہ ہوا کہ ان سے کہا گیا کہ نوکری، انہوں نے کہا نوکری تو مجھے یہ کرنی ہی نہیں تھی، میرے تو مزاج کے خلاف ہے۔ وہ حکم برداشت نہیں کیا اس لیے کہ ان کے مزاج میں نہیں تھا، اور چھوڑنے کے بعد وہ پھر آ گیا، تعلق بھی ہو گیا اور بہت سے حیدرآباد سے بھی وابستہ ہوئے، لیکن علمی سارے کام کیے، وہ کام نہیں کیا جو جبر کا کام تھا۔ تو یہ جبر کے کام نہ کرنے اور علمی کام کرنے ہی کا اشارہ ہے کہ وہ نعت کی طرف آئے اور نعت کے ذریعے تطہیر اس زمانے کی اور اس عصر کی کرنا چاہیے۔ حضور کا غلام ہی کر سکتا ہے کہ وہ کسی اور کی غلامی کو۔ بڑا معروف واقعہ وہ بھی ہے کہ جب وہ نماز کے لیے سب کوئی بھی نہیں اٹھا تو آپ کھڑے ہوئے اور اذان دی اور خود نماز پڑھی۔ ناظرین، بات یہی ہے کہ جو غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلام مصطفیٰ ہو جاتا ہے، پھر وہ باقی ساری غلامیوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، بس وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در کا ہو جاتا ہے۔ اور حقیقت یہی ہے، آج کے اس پروگرام کا پیغام سمجھ لیجئے، کیو ٹی وی کے اس پروگرام کا جو ہم پچھلے 3-4 ماہ سے پیش کر رہے ہیں، خوشبو احسان، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس خوشبو کو محسوس کیجئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ تمام وہ ثنا کرنے والے، توصیف کرنے والے، ان کو اپنے دل میں بسائیے۔ جو لوگ ان لوگوں کو جانتے نہیں ہیں ان تک ان لوگوں کا تعارف پہنچے، اور یقیناً پہنچنا چاہیے کہ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے اپنے دور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے فروغ کو ایک تحریک کی شکل دی ہے، اور یہ دور بھی اس کا تقاضا کرتا ہے۔ بہرحال ایک ایسی شخصیت کہ جسے علامہ اقبال جیسی شخصیت نے ٹریبیوٹ پیش کیا ہو، یقیناً کتنا بڑا شاعر ہوگا۔ اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلندیاں اور رفعتیں عطا فرمائے۔ آخر میں تینوں مہمانوں کا میں بہت شکر گزار ہوں، پروفیسر انوار احمد زئی صاحب، سید صبی الدین صبی رحمانی صاحب اور مکرم علی خان، جو آخر میں انشاءاللہ کلام بھی پیش کریں گے۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجئے، تسلیمات۔ اگر شان مصطفیٰ دیکھی نہیں کسی نے، اگر شان مصطفیٰ میرے ہزار دل ہوں تصدق حضور پر، میرے ہزار دل ہوں تصدق حضور پر، میری ہزار جان ہو قربان مصطفیٰ۔ اسلام کا زمان میں سکہ بٹھا دیا،
اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ.